ساتھیوں، یہ اجالوں بھری محفل، یہ نعتیہ مشاعرہ جو تسمیہ کی سرپرستی میں تسمیہ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، آل انڈیا ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور تسمیہ کے صدر عالی مرتبہ ڈاکٹر سید فاروق صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا وقت اس محفل کو دیا۔ ہمارے درمیان پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، مہمان خصوصی پروفیسر محمود علی صاحب، اور شورا میں تابش مہدی صاحب، سلیم شرادی صاحب، خسرو بھائی تشریف رکھتے ہیں، سید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور بہت سے معزز احباب یہاں ہیں۔ میں ان سب کا خیر مقدم کر ہی چکا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں۔ اس درمیان جناب سید راشد حامدی، ان کی شخصیت بھی بڑے علمی اور مذہبی خانوادے سے ہے، آپ سب واقف ہیں، لیکن یہ شعر و ادب میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ فکر اصلاحی ہے، سنجیدہ اور متین لہجہ ہے، لیکن روح ان کی بہت بلالی روح، یا وہ روح جو جس کی علامہ اقبال جس کا تقاضا کرتے ہیں، وہ ہم نے راشد حامدی صاحب کی شاعری میں محسوس کی۔ تو آئیے ہم گزارش کریں سید راشد حامدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ راشد بھائی بہت اچھی نثر بھی لکھتے ہیں، میں تو ان کا نثر کا بڑا قائل ہوں، اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ بھائی وہ کتاب آپ کی نثر کی آنی چاہیے۔ تشریف لائیں سید راشد حامدی صاحب۔ استاد پڑھ چکے صدر محترم سید فاروق صاحب کی اجازت سے ایک مطلع ایک شعر یوں سماعت فرما لیں کہ حق تعالی شانہ سے رابطہ درکار ہے، حق تعالی شانہ سے رابطہ درکار ہے، پہلے آقا کا بنے جس کو خدا درکار ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، پہلے آقا کا حق تعالی شانہ سے رابطہ درکار ہے، پہلے آقا کا بنے جس کو خدا درکار ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب کی نظر کہ میں نے اس میں مصطفیٰ لوح مقام پر لکھ دیا، میں نے اس میں مصطفیٰ لوح مقام پر لکھ دیا، میں نے اس میں مصطفیٰ لوح مقام پر لکھ دیا، خوشبوؤں کو میرے گھر کا راستہ درکار ہے۔ میں نے اس میں مصطفیٰ لوح مقام پر لکھ دیا، خوشبوؤں کو میرے گھر کا راستہ درکار ہے۔ اور ایک مطلع ایک شعر یوں سماعت فرمانے کہ بس طلب یہ ہے مجھے راہ طلب مل جائے، بس طلب یہ ہے مجھے راہ طلب مل جائے، ہند ساگر سے چلوں بحر عرب مل جائے۔ بس طلب یہ ہے مجھے راہ طلب مل جائے، ہند ساگر سے چلوں بحر عرب مل جائے، ہند ساگر سے چلوں بحر عرب مل جائے۔ اور شعر دیکھیں کہ اس میں احمد ہے میرے دل میں اجالوں والا، اس میں احمد ہے میرے دل میں اجالوں والا، مجھ کو کیا خوف اگر راہ میں شب مل جائے، مجھ کو کیا خوف اگر راہ میں شب مل جائے، مجھ کو کیا خوف۔ نعت کا مطلع دیکھ لیں کہ زمیں سے تا فلک جو روشنی معلوم ہوتی ہے، زمیں سے تا فلک جو روشنی معلوم ہوتی ہے، عرب کے چاند کی جلوہ گری معلوم ہوتی ہے، عرب کے چاند کی جلوہ گری معلوم ہوتی ہے، اور مقام شوق سے
مقام شوق سے آگے خود ہی معلوم ہوتی ہے. شعر دیکھیں. مقام شوق سے آگے خود ہی معلوم ہوتی ہے، نبی کی ذات سے وابستگی معلوم ہوتی ہے. مقام شوق سے آگے خود ہی معلوم ہوتی ہے، نبی کی ذات سے وابستگی معلوم ہوتی ہے. اور شعر دیکھیں کہ میں جب بھی وجد میں آ کر کلام پاک پڑھتا ہوں، میں جب بھی وجد میں آ کر کلام پاک پڑھتا ہوں، میں جب بھی وجد میں آ کر کلام پاک پڑھتا ہوں، ہر ایک آیت مجھے نعت نبی معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے. میں جب بھی وجد میں آ کر کلام پاک پڑھتا ہوں، میں جب بھی وجد میں آ کر کلام پاک پڑھتا ہوں، ہر ایک آیت مجھے نعت نبی معلوم ہوتی ہے. اور شعر دیکھیں کہ یہ کس کا نام نامی اللہ اللہ آ گیا لب پر، یہ کس کا نام نامی اللہ اللہ آ گیا لب پر، عجب کیف و سرور و نغمگی معلوم ہوتی ہے، عجب کیف و سرور و نغمگی معلوم ہوتی ہے. اور شعر دیکھیں کہ میں دین مصطفیٰ کی اس صدی میں بات کرتا ہوں. رحمان مصفر صاحب، سید صاحب سے میں دین مصطفیٰ کی اس صدی میں بات کرتا ہوں، خرد والوں کو یہ دیوانگی معلوم ہوتی ہے. میں دین مصطفیٰ کی اس صدی میں بات کرتا ہوں، خرد والوں کو یہ دیوانگی معلوم ہوتی ہے. اور الہی میرے شوق دید کی تو لاج رکھ لینا، الہی میرے شوق دید کی تو لاج رکھ لینا، نظر نہ واقف آداب سی معلوم ہوتی ہے. الہی میرے شوق دید کی، شکریہ. الہی میرے شوق دید کی تو لاج رکھ لینا، نظر نہ واقف آداب سی معلوم ہوتی ہے. اور شعر دیکھیں کہ نظر سوئے مدینہ ہے، قدم کعبے کی جانب ہیں، نظر سوئے مدینہ ہے، قدم کعبے کی جانب ہے، یہاں آ کر عجب سی بے خودی معلوم ہوتی ہے، یہاں آ کر عجب سی بے خودی معلوم ہوتی ہے. اور یہ شعر بطور خاص رحمان مصفر صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ حنین و بدر کو جو دین سے خارج سمجھتے ہیں، حنین و بدر کو جو دین سے خارج سمجھتے ہیں، مجھے ان کی عبادت کافری معلوم ہوتی ہے. حنین و بدر کو جو دین سے خارج سمجھتے ہیں، مجھے ان کی عبادت کافری معلوم ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ بزم نعت ہے، یہ بزم نعت ہے، جو مانگنا ہو مانگ لے رب سے. یہ بزم نعت ہے، جو مانگنا ہو مانگ لے رب سے، دعا مقبول ہونے کی گھڑی معلوم ہے. میں جب بھی وجد میں آ کر کلام پاک پڑھتا ہوں، میں جب بھی وجد میں آ کر کلام پاک پڑھتا ہوں، ہر ایک آیت مجھے نعت نبی معلوم ہوتی ہے، ہر ایک آیت مجھے نعت نبی معلوم ہوتی ہے. میں دین مصطفیٰ کی اس صدی میں بات کرتا ہوں، میں دین مصطفیٰ کی اس صدی میں بات کرتا ہوں، خرد والوں کو یہ دیوانگی معلوم ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. حنین و بدر کو جو دین سے خارج سمجھتے ہیں، حنین و بدر کو جو دین سے خارج سمجھتے ہیں،
مجھے ان کی عبادت کافری معلوم ہوتی ہے، اور یہ بزم نعت ہے جو مانگنا ہو مانگ لے رب سے، یہ بزم نعت ہے جو مانگنا ہو مانگ لے رب سے، دعا مقبول ہونے کی گھڑی معلوم ہوتی ہے۔ شکریہ بہت شکریہ۔